السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے درمیان پھر ہم نماز کے بارے میں چھوٹے چھوٹے مسئلے و مسائل بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچا سکیں۔ تو حضرت سوال کرتے ہیں کہ نماز میں نیت کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، نماز میں نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی۔ کیا نیت عربی میں ہی کرنا ہے یا اردو میں بھی کر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں، جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں نیت کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر ہمارے تھوڑے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کیا اس سے نماز ہوگی یا نماز خراب ہی ہوگی؟ ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، زیادہ دیکھے گا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور بھاگتا بھاگتا ہوا ایک دم آستین چڑھا ہوا رہتا ہے اور آ کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کے لیے کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کیا ہے ان کے لیے؟ اگر رکوع چھوٹ جائے اور وہ اس کو نماز میں شامل کر لے تب تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت تم مسجد میں جاؤ، امام نماز پڑھا رہا ہو تو تم سکون کے ساتھ جاؤ، بھاگنا اس وقت منع ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور یہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا جاتے ہیں، جب تک جماعت تک پہنچے، صف میں کھڑا ہو، تب تک امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بھائی صاحب ہمارے کیا کرتے ہیں، نیت کر کے خود رکوع کر لیتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے کیا نماز خراب ہو جائے گی یا ان کا ایک رکعت کا نماز خراب ہوگا خالی؟ اگر وہ جس وقت امام کے ساتھ شامل ہوا، امام اگر رکوع سے اٹھ چکا تھا، اس وقت تنہا وہ رکوع کر رہا ہے اور اس رکوع کو نماز میں شامل کر لیتا ہے تو اس وقت اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ رکوع کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر وہ رکوع میں ایک تسبیح پڑھنے تک امام کے ساتھ رکوع کو پالے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ جلدی جلدی جائے خود تنہا رکوع کر لے اور اس کو رکعت میں شامل کر لے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے ٹائم امام صاحب جب 2 رکعت پڑھا چکے ہوتے ہیں، تیسرے رکعت میں ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کوئی بھی ایک مسلم بھائی آتے ہیں اور نیت کر کے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے، جب امام صاحب تو 1 رکعت پڑھیں گے اور 3 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گا، تو امام صاحب 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے، تو مقتدی اب یہ 2 رکعت جو بچے تو وہ کیسے ادا کریں گے؟ یا ایک ہی بار میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ میں بیٹھے، یا 1 رکعت میں قاعدہ کریں پھر دوسرے رکعت میں قاعدہ کریں؟ اس کے بارے میں ذرا اہم معلومات ذرا دیجیے ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیے، مغرب کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں، امام 2 رکعت پڑھ چکا ہے، مقتدی تیسری رکعت میں آیا، امام کے حساب سے دیکھیں گے تو اس وقت امام کی تیسری رکعت ہوگی اور آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ تو اب اس وقت آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تیسری رکعت ہے، بلکہ وہ آپ کی پہلی رکعت شمار ہوگی۔ تو امام سلام پھیر لے گا تو آپ جب نماز پڑھیں گے تو وہ دوسری رکعت ہوگی، دوسری رکعت میں آپ کو قاعدے میں بیٹھنا ہے، پھر قاعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد آپ کو کھڑا ہونا ہے، پھر آپ تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد قاعدے میں تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی آپ کو تینوں قاعدہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ 1 رکعت تو امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیا لاسٹ کے تو آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ 2 رکعت چھوٹا تھا وہ 2 رکعت پڑھ لیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ حضرت سے سنیں نا آپ، اس کے اوپر آپ غور و فکر کر لیجئے۔ عشاء کے ٹائم میں امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز، اور امام صاحب نے 3 رکعت نماز ختم کر دی، چوتھی رکعت میں اگر ہمارا کوئی مقتدی بھائی آگے شامل ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیسا ہے، کس طرح سے وہ تیسرے 3 رکعت جو بچا ہوا ہے ان کا وہ کس طرح سے ادا کریں، اس کے بارے میں بھی تفسیر بتائیے۔ یعنی ظہر میں بھی 4 رکعت ہے، عصر میں بھی 4 رکعت ہے، اور عشاء میں بھی 4 رکعت نماز ہے فرض جو امام صاحب پڑھاتے ہیں، تو یہ بتا دیں گے تو یہ چاروں نماز کا ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، امام ایک رکعت مکمل کر چکا ہے، اس کے بعد مقتدی شامل ہوا، یا پھر 3 رکعت مکمل کر چکا ہے، اس کے بعد مقتدی شامل ہوا، تو جس وقت وہ شامل ہوا جو رکعت اس کو مل رہی ہے وہی اس کی پہلی رکعت ہوگی، اس کے بعد وہ دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھے گا، پھر اس حساب سے وہ ترتیب دیتا جائے گا۔ اگر 3 رکعت چھٹی ہے تو وہ 3 رکعت امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لے گا، اس کے بعد دوسری رکعت میں پھر وہ قاعدے میں بیٹھے گا، پھر 2 رکعت حسب استطاعت، یعنی جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ 2 رکعت کو مکمل کر لے۔ اور اگر ایک ہی رکعت چھوٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے 1 رکعت کو وہ مکمل کر لے گا، قاعدے میں بیٹھ کے تشہد وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ جیسا کہ عصر اور عشاء میں سنت غیر معقدہ ہے، تو اس میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ نماز کبھی بھی ادا نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہمیشہ چھوڑنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی اگر ہمیشہ چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا، البتہ چاہیے کہ کبھی کبھی پڑھ لے۔ ہاں، سنت غیر مؤکدہ میں یہ ہے کہ اگر وہ پڑھے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں۔ ہاں، عادت ہی بنا لینا یہ گناہ گار ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہ کرتے ہیں کہ ظہر کے لیے جماعت ٹھہر چکی ہے اور وہ آتے ہیں وضو کر کے جا کے فرض نماز ادا کر لیتے ہیں، حالانکہ سنت مؤکدہ جو ہے 4 رکعت وہ ادا نہیں کیے ہیں ابھی، تو وہ کس طرح سے ادا کریں گے اب یہ فرض نماز کے بعد؟ کیا وہ ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟
سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری ہے، کبھی کبھار چھوڑے تو معاف ہے۔ ہاں اب یہ جو مسئلہ جو سوال کیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، اس کے بعد فوراً 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد جو پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ چھوٹ گئی تھی اب اس کو ادا کر لیں۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کبھی کبھار چھوڑے گا تو معاف ہے، چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ اور بسا اوقات بتایا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو چھوٹا ہی سمجھنا یہ بھی جو ہے حرام ہو جاتا ہے۔ فجر کے سنت اگر امام صاحب جماعت کے لیے ٹھہر گئے اور ہم آئے فجر میں 2 رکعت جیسا سنت مؤکدہ ہے، اگر ہم ڈائریکٹ جماعت میں ٹھہر لیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ڈائریکٹ جماعت میں چلے جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن فقہاء کرام نے جو مسئلہ بتایا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میں اگر سنت پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہوں تو مجھے قاعدہ مل ہی جائے گا، تب بھی حکم یہ ہے کہ آپ پہلے سنت پڑھ لیں۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اگر سنت پڑھوں گا تو سنت پڑھتے پڑھتے جماعت ختم ہو جائے گی، تب آپ کو حکم ہے کہ آپ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ یعنی سنت موقع فجر کے جو سنت ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا ہی ہے۔ کوئی ہمارے بھائی بہت سارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں فجر کے نماز کے بعد جیسے امام صاحب سلام پھرتے ہیں اور وہ جا کے سنت پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا بتائیں گے آپ؟ اس میں دیکھیے فجر کی نماز کے فوراً کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ ہاں طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد آپ پھر وہ سنتیں جو چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور کئی ساری کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے حتیٰ کہ فجر کی سنتیں ہی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ کے بعد آپ چھوٹی ہوئی سنتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی فجر کے نماز کے بعد فرض نماز کے بعد آپ سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔